مقام ختم نبوت پر فائز حضرت ختمی مرتبت میں بحیثیت نبی، بحیثیت رسول، بحیثیت حجت خدا سب سے پہلا حکم کیا دیا؟ علی کی پیروی کرو۔ یہ تو تاریخ ہے، تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں۔ پہلی دعوت حکم کیا دیا؟ علی کی پیروی کرو۔ یہ میرا وزیر ہے، یہ میرا خلیفہ ہے، یہ میرا جانشین ہے، یہ میری تصدیق کرنے والا ہے، یہ ہے صدیق اکبر۔ جو یہ کہے وہ کرو۔ اور مشرکوں نے ابو طالب کو تانا دیا کہ تمہارا بھتیجا تمہیں تمہارے بیٹے کی اطاعت کا حکم دے رہا ہے، یہ جرایت ہے۔ یعنی کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ قول پیغمبر کا مفہوم یہی تھا۔ جب روز اول، روز دعوت العشیرہ، پیغمبر کہیں علی کی پیروی کرو، تم میدان غدیر میں جب کہیں گے من کنت مولا فہذا علی مولا، تو کیا پیروی کے علاوہ کچھ اور معنی نکالے جائیں گے؟ اس لیے یاد رکھیں، خدا بند عالم نے مقام ختم نبوت کو مکلف کیا تھا، مکلف کیا تھا کہ عالم بشری کو پیروی مرتضیٰ پر مامور کرے۔ اسی لیے بحیثیت نبی سب سے پہلا حکم دیا علی کی پیروی کرو، دنیا سے جاتے جاتے سب سے آخری حکم دیا علی کی پیروی کرو۔ یعنی تفصیل پیغام ختم نبوت میں لکھنا شروع کریں تو کروڑوں صفحے لکھتے چلے جائیں، خلاصہ لکھنا چاہیں تو بس ایک جملہ ہے، علی کی پیروی کرو۔ تاریخ، پہلا پیغام نبوی علی کی پیروی کرو، آخری پیغام نبوی علی کی پیروی کرو، تفصیل سارا اسلام، خلاصہ علی کی پیروی۔ ہاں، علی کی پیروی، پرستش نہیں۔ پیروی، پرستش نہیں۔ علی سے سیکھو خدا کو سجدہ کیسے کرتے ہیں، علی سے سیکھو نبوت کا کلمہ کیسے پڑھتے ہیں، علی سے سیکھو نبوت کا ساتھ کیسے دیتے ہیں، علی سے سیکھو نبوت پر کیسے جان چھڑکتے ہیں، علی سے سیکھو کیسے جہاد کرتے ہیں، علی سے سیکھو کیسے صلح کرتے ہیں، علی سے سیکھو کیسے نماز پڑھتے ہیں، علی سے سیکھو کیسے زکات دیتے ہیں، علی سے سیکھو کیسے روزہ رکھتے ہیں، علی سے سیکھو کیسے حج کرتے ہیں، علی سے سیکھو کیسے عمرہ کرتے ہیں، علی سے سیکھو کیسے بیواؤں کی سرپرستی کرتے ہیں، کیسے یتیموں کی دستگیری کرتے ہیں، معاش سے معاش تک کے معاملات علی سے سیکھو۔ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ ہم سے زیادہ عشق مصطفیٰ کون کر رکھے گا؟ ہم نے عشق مصطفیٰ علی سے سیکھا۔